ایک بات بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں عادت ہو گئی، موسم خراب ہو گیا، انگلش والے بیڈ ویدر کہہ دیتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بارش کے موسم کو آپ خراب موسم کہتے ہیں تو پھر اسی کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں بارش کے لیے، تو کیا خراب موسم کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ آپ کہو موسم تبدیل ہو گیا، موسم بدل گیا، برساتی موسم ہو گیا، گرمی کا موسم ہو گیا، ٹھنڈ والا موسم ہو گیا، ہوا والا موسم۔ ہم اس کو بیڈ ویدر کہہ دیں کیونکہ جب ہوائی جہاز چلتا ہے بادل آ جائیں تو اس کو تھوڑا سی حرکت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ حرکت ہوتی ہے ہوا سے۔ ہوا تیز چل رہی ہو تو وہ بہت زیادہ ہلتا ہے، جس کو وہ ٹربولنس کہتے ہیں کہ ناہموار ہو جاتا ہے، اس کو وہ فوراً بیڈ ویدر کہتے ہیں۔ تو بیڈ ویدر نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، جو واقعی عذاب والی ہوا ہو یا ہو اس کے لیے تو مانا جائے، مگر صرف ہوا کو بیڈ ویدر یا خراب موسم نہیں کہنا چاہیے۔ ہواؤں کی تحقیق کہتے ہیں الشمال، وہ جو مطلع الشمس، یہ حوالے دیے گئے ہیں کہ کوئی ہوا ایک طرف سے چلتی ہے، وہ رات کے وقت بہت کم ہوتی ہے، جنوب کی ہوا شمال کی ہوا کی مخالف سمت سے چلتی ہے، یہ مطلع سہیل سے مطلع ثریا کے درمیان چلتی ہے، مطلع شمس سے اس وقت چلتی ہے جب دن رات برابر ہوں، اس کے مقابل ظہور ہے، اور صبا طیب اور روح سے موصوف ہوتی ہے کیونکہ شمال کی ٹھنڈک سے کم اور جنوب کی گرمی سے زائد ہوتی ہے۔ سائنس بھی اس حوالے سے بتاتی ہے کس طرف سے ہوا چلے تو کیسی، کس طرف سے ہوا چلے تو کیسی۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پانی بنایا ہے، میٹھا بھی اسی نے بنایا ہے، کھارا بھی، سالٹی واٹر بھی اسی نے بنایا، سخت ہوا بھی وہی اور نرم ہوا بھی وہی چلاتا ہے۔ دریائے نیل، ریور نائل کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے، بہت لمبا دریا ہے، اس کا راز یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر اللہ تعالی باد شمالی چلاتا ہے تو دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہماگیر ہو کر تمام شہروں میں پھیل جاتا ہے۔ جب وہ اپنی طغیانی پر پہنچتا ہے تو اللہ اس پر جنوب کی ہوا چلاتا ہے تو وہ پیچھے کو پھٹتا ہے۔ یہی وجہ کہ دنیا میں اس جیسا کوئی ایسا دریا نہیں جو شمالاً جنوباً لمبا ہو، یا بالخصوص گرمیوں میں جبکہ دوسرے دریا موسم کے لحاظ سے گھٹتے بڑھتے ہیں سوائے نیل کے، یہ وہ مبارک دریا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس کی مٹھاس یا بو میں تبدیل ہو، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ہوائیں اور مکھیاں نہ ہوں، ہوائیں اور مکھیاں نہ ہوں تو زمین پر بدبو پھیل جائے، ایسی کہ آپ سے برداشت بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو ہوا ہے اس کا چلنا یہ ستاروں کی تاثیر ہے، وہ مختلف سمتوں میں آتے جاتے ہیں تو ہوا میں مختلف اطوار پیدا ہوتے ہیں، لیکن شریعت والوں کے نزدیک صحیح وہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہوائیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ رحمت بھی لاتی ہیں، عذاب بھی لاتی ہیں، اسے گالی نہ دو بلکہ رحمت مانگو اللہ کی اور اس کے شر سے اپنی پناہ مانگو۔ تو یاد رہے موسم
ویدر یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہاں بعض مرتبہ ہم اس میں خرابی لاتے ہیں، مثلا ہم آبادیوں میں فیکٹریاں بنا دیں، کارخانے، ان میں مختلف چیزیں کیمیکل استعمال کرتے ہیں تو ان سے گیسز نکلتی ہیں، مختلف گیسز۔ اب وہ گیسز جو ہوتی ہیں وہ زہریلی ہوتی ہیں، اس میں کوئی سانس لے بیمار ہوتا ہے، بعض اتنی زہریلی کہ وہ آپ کی موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو آبادیوں میں نہیں بنانی چاہیے، انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ آبادی سے دور ہونا چاہیے، اس کا رخ بھی ایسا رکھنا چاہیے جدھر سے ہوا اس کو بھگائے، نہ کہ اس طرف لائے۔ مگر آپ کرتے ہیں، گھروں میں آپ اس طرح کر لیتے ہیں، دوسری جگہوں پہ تو وہ آپ خود اس کے لیے سبب بنتے ہیں، یعنی آپ اپنے لیے اس کو خراب کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ریفریجریٹر ہے، ہر گھر میں ہے، اندر ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، باہر سے گیس دے رہا ہے۔ ایئر کنڈیشنر ہے، اندر ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، باہر سے گیس دے رہا ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر اندر آپ کو راحت دے رہی ہے، وہ نکال کے آ رہی ہے، تو اس سے فضا میں آلودگی، جس کو آپ پولوشن کہتے ہیں، وہ آلودگی بتائیے آپ ہی خود انہیل کر رہے ہیں، اپنے سانس کے ذریعے اندر لے جا رہے ہیں یا نہیں لے جا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے آپ کا یہ جو صدر کا علاقہ پریڈی اسٹریٹ کہلاتا ہے، اس پر انہوں نے وہ ناپ کر بتایا تھا، اخبار میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آیا تھا، کہ وہاں سانس لینے والے کیا سونگھ رہے ہیں، کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب سے زیادہ زہریلے اثرات سونگھ رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی وہ ہے نا حرکتیں، کہ ہم نے ہوا میں کتنی آلودگی کر دی۔ پہلے پرانے زمانے میں یہ مشینیں نہیں ہوتی تھیں، کھیتوں کھلیانوں میں کتنی، ابھی بھی آپ کھیتوں کھلیانوں میں چلے جائیں تو وہاں کی ہوا میں اور شہر کی ہوا میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے اپنے کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے رحمت والی ہوائیں بھی اور عذاب والی ہوائیں بھی، ٹھنڈی ہوا، نرم ہوا بھی اللہ کی طرف سے، اور طوفان اور آندھی والی بھی اونچی اللہ کی طرف۔ تو ہمیں ہر وقت کیا کہنا ہے، اس کو گالی نہیں دینا بلکہ اللہ سے رحمت مانگنا ہے، اور یہ بری ہوا کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ تو کوشش کریں چیزوں کو سمجھیں، یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے۔ آپ کو ٹھنڈی نرم ہوا لگتی ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، تو اس سے یاد کریں کہ جنت میں کتنے مزے ہوں گے۔ جب لو چلتی ہے، جسم جھلستا ہے، تو ڈریں کہ جہنم کی ہوا کیسی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے نمونے ہیں، سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الحر یؤذی والبرد یہلک، گرمی ستاتی ہے، سردی مار ڈالتی ہے۔ گرمی ستاتی ہے، سردی مار ڈالتی ہے، اور اس کا تجربہ آپ کرتے ہیں۔ گرمی ہو رہی ہے، آپ کو پسینے آ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، کاٹ رہی ہے، مگر سردی میں تو خون جم جاتا ہے، زیادہ سردی ہو وہ آپ کے لیے کتنی مشکل۔ تو اللہ تعالی نے اس کے لیے انتظام بھی کیے، تو ٹھنڈی ہوا بھی ہے، گرم ہوا بھی ہے۔ یہ اونی لباس آپ کے لیے بنایا، اون دی آپ کو لباس بنائے سردی سے بچنے کے لیے، بارشیں برستی ہیں کتنی، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے کہ اے انسان اپنے رب سے تعلق جوڑ، وہ تیرے لیے دیکھ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے، کتنا اہتمام کرتا ہے تیرے لیے، تجھے سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو کشتیاں، بوٹ، مختلف نام دیتے ہیں، شپ، پانی میں چلنے والے، یہ ہوا کے ساتھ ان کا تعلق۔ آج تو آپ نے انجن بنا لیا، انجن کے ذریعے چلاتے ہیں، پہلے بادبان ہوتے تھے، وہ ہوا کے رخ کے حساب سے کشتیاں چلتی تھیں، ان میں سامان لے کر جاتے تھے، سفر کرتے تھے، آتے تھے۔ اب بھی
بہت جگہ وہ کشتیاں ہیں اسی طرح بادبان والی پردوں والی آپ نے دیکھی ہوں گی، یعنی اس کو سیلر کہتے ہیں شاید۔ تو یاد رکھو یہ جو پانی پہ کشتی چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم خود سے ایسا کر سکتے نہیں تھے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ رحمتیں کی ہیں۔ اب ہوا اس کے موافق چل رہی ہے، کشتی آرام سے بڑھ رہی ہے، ہوا تیز ہو جائے تو بھئی ہچکولے کھاتی ہے یا نہیں کھاتی؟ پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس کو طوفان میں سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تم اللہ تعالی کے بندے بنو، فرما بردار بنو، وہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، مہربانیاں کرے گا۔ اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، حق مانو، نافرمانی اور ناشکری۔ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کچھ غلط جملے بولنے کی۔ ایک تو یہ ہوا ہی نہیں چین لینے دیتی، اس طرح کے جملے سننے کو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ پوچھ رہا ہوں، انسان ہی بولتا ہے نا۔ ایک تو یہ ہوا عجیب سی چل رہی ہے، کچھ اس طرح کے جملے معاذ اللہ ہم لوگ کہہ جاتے ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ کی آپس میں لڑائیاں ہوں، محبتیں ہوں، دوستیاں ہوں، رنجشیں ہوں، سب زبان اچھی بات کرتے ہیں، پیار بڑھتا ہے، کوئی نامناسب بات نکل جاتی ہے، تلخی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان، اس کا اندازہ کریں تو ہم ہواؤں کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں اپنے منہ سے جو چاہتے ہیں کہہ جاتے ہیں۔ اے انسان تجھے نہیں معلوم، میں نے آپ کو شاید یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی، ایک مرتبہ کسی علاقے میں بارش ہوئی تو وہاں کوئی اللہ والے تھے، ان کے منہ سے نکل گیا آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔ ان کے منہ سے کیا نکلا؟ آج بڑے موقع کی بارش۔ حالانکہ آپ کہیں گے اس جملے میں کیا خرابی ہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، فوراً پکڑ ہوئی، ان سے کہا گیا یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ تو نے جس کو موقع سمجھ لیا اس کے لیے کہہ دیا بے موقع کب ہوئی تھی۔ تو زبان جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنی زبان کی احتیاط ضروری ہے، اور نکل جاتے ہیں جملے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے قریب تھے نبی پاک کے، جتنے قریب تھے اتنے زیادہ ادب والے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ زیادہ قرب ہو جائے، بے تکلفی، پھر جو مرضی کہہ لو، چلتا ہے بھائی، ہمارا آپس میں بے تکلفی ہے جی، چلتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کبھی کبھی آپ کسی بات سے آزردہ ہو جاتے ہیں، کسی بات سے آسودہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوائیں قدرت چلاتی ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس میں ایسی بات کریں جو غلط ہو۔ تو صاف فرما دیا حدیث میں کہ ہواؤں کو گالی نہ دو، اس کے رحمت مانگو کہ اللہ اچھی ہوا چلا دے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوائیں، اب آپ کو بارش کی خوشخبری ملتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ اور بات ہے، آپ کے انتظام نہیں ہے، گورنمنٹ نے پریشانی کی ہوئی، آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، وہ اور بات۔ اللہ فرماتا وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب اس میں کیا مطلب کہ اس میں وہ منافع مراد ہیں جو ہواؤں سے حاصل ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ ہوائیں، یہ بارشیں آپ کے لیے غذا کا اہتمام بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ کتنی وبائیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ گند ڈال کے اس کو اپنے لیے بیماری بنا لیں، مطلب وہ تو بیماری دور کرنے آتی ہے۔ بہت سے ملکوں میں برف پڑتی ہے، وہ برف پڑنا ان کے لیے کتنی کیڑے مکوڑوں کی موت اور کتنی بیماریوں سے
اسی طرح بارش آتی ہے، کتنی بیماریاں ختم کرتی ہے، لیکن آپ گندگی کر لیں، پانی گندا جمع کر لیں، وہ آپ کے لیے بیماری بن جائے، وہ آپ کا عمل ہے۔ اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو رحمت والی بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ رب کو پہچانو، اس کا فضل تلاش کرو۔ دریا میں بھی تجارت مراد ہے، دریا میں آج کل بڑے بڑے سامان سارے آپ کے بحری جہازوں میں ہی آتے جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے یہ آسانیاں کر دی ہیں۔ موج ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں دریا میں، موسموں کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، سردی میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، گرمیوں میں زیادہ موجیں ہوتی ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا سود دریا نیک بودے، گر نہ بودے بیم موج، صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار۔ دریا میں نفع بہت ہیں اگر موج کا خطرہ نہ ہو، طوفان کا خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح پھول کی صحبت بہت اچھی ہے اگر کانٹا چبھنے کا خوف نہ ہو۔ تو یاد رہے سلامتی چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو تو فرما بردار بنو، اللہ کو خوش کرو، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کچھ سمجھداروں نے کہا دریا میں بہت نفع ہیں، سمندر میں بہت نفع ہیں، مگر خطرے بھی ہیں، مگر خطرے بھی ہیں۔ سلامتی چاہتے ہو تو کنارے پہ رہو، لیکن کیا مطلب ہے اس کا کہ اے انسان، یہ ہوائیں، یہ دریا، تو جہاز اڑا بھی رہا ہے، پانی پہ چلا بھی رہا ہے، تو کون تجھے یہ نعمتیں فراہم کر رہا ہے؟ اللہ تعالی، اس کا شکر ادا کرنے والا بن۔ غلط لفظ منہ سے نہ نکال، بلکہ شکر گزار بن۔ کیا بن؟ اونچی شکر گزار بن۔ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے۔ ہم اللہ کی کیا فرما برداری کرتے ہیں جو ہم یہ دعویٰ کریں؟ کیا حال ہے ہمارا؟ مگر انسان ہے، نہیں جی یہ تو میرا حق ہے۔ ہم اللہ کی کوئی فرما برداری کرتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ اس کے باوجود ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کتنے کافر ہیں مگر اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ آپ سے ویسے کوئی ناراض ہو جائے تو آپ کا حقہ پانی بند کر دے۔ تو سوچو، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا زور دے لیں۔ شکر گزاری کا مطلب حق پہچاننا، قدر کرنا۔ آنکھیں ملی ہیں، قدر کرو۔ صحت ملی ہے، قدر کرو۔ آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، قدر کرو۔ یہ ہے اصل شکر، کہ اس کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ اصل شکر ہے۔ جو چیز ملی اس کا صحیح استعمال، اس کی قدر، یہ اصل شکر۔ اس کا غلط استعمال یہ ناشکری ہے، اور ہمارے ہاں یہ بیماری زیادہ ہے۔ قدر کم کرتے ہیں، غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اب آواز ملی ہے، آواز اللہ نے دی ہے، کسی کی آواز سریلی ہے، اچھی ہے، وہ اس سے گانے بھی گا سکتا ہے، وہ اس سے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کا انتخاب ہے نا کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اچھی آواز میں اچھا کلام پڑھے، قرآن شریف پڑھے، نعت شریف پڑھے، یہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ ناچ گانے والا کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اختیار ہے نا اس کو۔ تو کدھر جانا چاہیے؟ اے انسان، نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کر، اور وہ کام کر جس سے اللہ راضی ہو۔ اعمال صالحہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا شکر کریں۔ اب اس حوالے سے ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، باقی اس کی
تفسیر آئندہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اس میں جو تفصیل ہے وہ بعد میں عرض کروں گا، مختصراً بتا دوں۔ قوم سے نسبی قوم خاندانی اللہ تعالی نے مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، جو اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، توہین کی، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا اللہ بہت سخت، واللہ عزیز ذو انتقام۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ پر چھوڑ دیا، تو جب اللہ پہ چھوڑتے ہو تو چھوڑا کرو، آپ ساتھ میں خود پلاننگ بھی کرتے رہتے ہو۔ اللہ پہ چھوڑ دیا تو اللہ بہت سخت بدلہ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ انشاءاللہ ابھی رمضان سے پہلے ایک جمعہ اور آئے گا، اس میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آج میں نے ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں موجودہ معاملات کے حوالے سے، تو پہلے ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر کر لوں تاکہ لوگوں تک جو پیغام ہے وہ پہنچے۔ پہلی بات،